دیکھیں اصل پرابلم پتہ کیا ہے، جیسے مرد جاتے ہیں نا تو صرف مرد جاتے ہیں جی، جب خاتون جاتی ہے تو نسلیں جاتی ہیں، نسلیں جاتی ہیں، اور آپ کی نیکی جو ہے وہ اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ جی جب خاتون جاتی ہے تو وہ بچے کو لے کے جاتی ہے، جیسے آج ہماری پروگرام میں ایک بچہ بھی شامل تھا تو کسی طور پر بھی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا ماں سے، تو بچوں نے تو ماں کے ساتھ نتھی ہو گئے مسجد چلے جانا ہے، چلے جانا ہے، اور جب وہ مسجد جائے گا تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلٹ ہوگا نا، تو آپ کا بچہ پھر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اپنی عورت کو بھی محروم کیا، اپنی نسلوں کو بھی محروم کیا۔ آپ دیکھیں لبرٹی میں منی مارکیٹ کے ساتھ کی مسجد ہے، آپ صبح کی نماز میں دیکھیں سوائے گارڈز کے کوئی نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ، اتنی بڑی مسجد اور بڑی بڑی مساجد ہیں اور خالی پڑی ہیں، اور تو اس کو کیونکہ ہم خالی ایک رکھنے دینی کا پلیٹ سبب فارم پہ بیٹھے ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مساجد کے رول کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے کمیونٹی سینٹرز تھے، یہ ہمارے ہبس تھے، اور ہم اور ساری جو اس کی آرائش پہ بات کر لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں اس دن سے بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے، جو تاجر حضرات ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد بنا کے دے دینا، ان کی تزئین کے لیے کام کر لینا، اس کو خوبصورت کر دینا۔ اور وہ ایک صاحب کے الفاظ آپ کو بھی یاد ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیندار طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہم نے آپ کو جنت کا ٹکٹ کاٹ کے دے دیا ہے، بس آپ جائیں، آپ سوسائٹی میں جو مرضی کریں، یہ کام ہمیں کرنے دیں۔ جب ہم نے یہ کام اپنے ذمے لیا تو ہم نے کتنا رول پلے کیا کہ ہم نے اس کمیونٹی ہب سینٹر کو، جہاں سے پوری کمیونٹی کے دکھ سکھ شیئر ہونے تھے، جہاں سے پرسنالٹیز گروم ہونی تھی، ڈیولپ ہونی تھی، اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک اور مسجد بنانے پہ ضرور بات کریں گے، ہم عام ہوں یا ہمارے سارے دینی طبقے ہوں، لیکن اس مساجد جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کے رول کے اوپر جو ہے وہ اصل میں نا ایک اور بات بھی ہے، ہمارے یہاں تاریخی طور پر اگر ہم رسول اللہ کے عہد میں دیکھیں، بعد کے ادوار میں دیکھیں، مسجد اور مکتب ایک جگہ تھا۔ جی، یہ بہت آپ نے اب جب بات مسجد کو مکتب یعنی آپ کی درسگاہ تعلیم گاہ سے الگ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ علم اور عبادت کا تعلق کاٹ دیا نا، تو جہاں علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی؟ تو عبادت کا رشتہ تو کاٹ کے رکھ دیا۔ نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یہ کہ آپ کا لمیٹڈ کانسیپٹ ہے مساجد کے بارے میں کہ وہاں پر یعنی نماز کی ادائیگی کے علاوہ باقی اوقات میں مسجد بند رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی نے ہم سے کہا کہ ایک کوئی آفیسز ہیں یہاں پہ لاہور میں، آپ کو پتہ ہے کافی سارے دفتر خان اور اس طرح سے بہت سارے آفیسز ہیں، اور ایک کمپنی کے بھی آفس میں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک فلاں آفس ہے، اس میں جو آفس بوائے ہے وہ جماعت بھی کرواتا ہے، اور آفس بوائے جو ہے نا باقی لوگوں کو چائے دیتا ہے اور باقی کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل گورے کے کانسیپٹ کے عین مطابق ہے، کیونکہ گورا یہ چاہتا ہے کہ جو نماز کی جماعت وہ کروائے جو سب سے زیادہ پسا ہوا ہے، جس پر سب چڑھائی کر سکیں۔ اصل بات یہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جو مقام دیا ہے وہ اسی طرح کا رول پلے کر سکے گا نا۔ مسجد کیسے رول پلے کرے گی جب تک آپ امام مسجد کو اس لیول تک نہیں لاتے، اور امام مسجد کی تعلیم کے لیے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کام نہیں کرتے۔